هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور حق ثابت کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آج کا ہمارا 13واں پروگرام ہے، جس میں ہم یہ بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کیسے داخل ہوئے اور مدینے کے حالات کیسے تھے۔ ہم نے یہ بات بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے اور مدینہ کے قریب قباء میں آپ نے قیام کیا۔ اس قیام کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک مسجد بنایا جس کو آج مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار مدینہ میں ہو رہا ہے، لوگ آپ کی راہ تک رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہو رہے، آپ کا انتظار کرنے والے انتظار کر کے چلے گئے۔ پھر خبر دے دی گئی کہ رسول اللہ آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے مدینہ کے مسلمان دوڑے دوڑے آئے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودیوں کے بڑے عالم ہیں، ان کی روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہو رہے تھے، ایک شور برپا ہوا، رسول اللہ آ رہے ہیں، رسول اللہ آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی دیکھنے کی آرزو پیدا ہوئی۔ میں پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا، ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہ اس آدمی کا چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ سوار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مدینہ کی گلیوں سے گزر رہی ہے۔ قبیلہ بنو نجار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہنچی۔ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اتریں
تو ہم آپ کو اپنا مہمان بنا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری قبیلہ بنو نجار میں ایک جگہ بیٹھ گئی، پھر اٹھی اور دوسری جگہ پر بیٹھ گئی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی سواری بیٹھ گئی ہے، آپ اتر جائیے اور آپ میرے گھر مہمان رہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی ضیافت کو قبول فرمایا، آپ وہاں رہنے لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پہنچے تو مدینہ میں مختلف عقائد اور نظریات کے لوگ موجود تھے۔ مشرکین مدینہ میں آباد تھے جو دو قبیلوں میں تقسیم تھے، اوس اور خزرج، اور پھر یہود بھی آباد تھے۔ یہود ان کے تین قبیلے تھے، بنو نضیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں داخل ہونے کے بعد اوس اور خزرج سے ایک گروہ پیدا ہوا جس کو منافقین کا گروہ کہا جاتا ہے، اور پھر مسلمان، ایک وہ مسلمان ہیں جو مدینہ کے رہنے والے ہیں، اور دوسرے وہ مسلمان ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں۔ تو مختلف قسم کے لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کو لے کے چلنا ایک آزمائش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے، یہودیوں سے معاہدے کیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کرا دیا۔ 45 مہاجرین کو 45 انصاریوں کے حوالے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ انصاریوں نے دل کی خوشی کے ساتھ مہاجرین کو اپنا بھائی بنا لیا اور سب کچھ دینے کو تیار ہو گئے۔ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ، ان کے حصے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میری جتنی دولت ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، ایک حصہ آپ اپنے پاس رکھیں اور ایک حصہ میں اپنے پاس رکھتا ہوں، اور یہاں تک کہہ دیا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دے دوں گا، عدت کے گزرنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں۔ ایثار اور قربانی کا ایسا جذبہ انصار کے اندر تھا کہ انہوں نے اپنے مال، اپنی دولت کو مہاجرین کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ میں رہنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جس مقام پر بیٹھی تھی وہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی مرکز کے لیے اسی جگہ کو پسند کیا۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ اس زمین کی قیمت لگائی جائے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اس زمین کو آپ اپنے پاس رکھیں، اور پھر وہ 2 یتیم بچے جن کی یہ زمین تھی انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی یہ زمین ہم آپ کو دے دیتے ہیں، آپ اپنے پاس رکھیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت مقرر کرنے کو کہا، قیمت طے پائی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقم ادا کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ جو زمین آپ نے خریدی اس کے 3 مختلف حصے تھے۔ ایک حصہ وہ تھا کہ جس میں مشرکین کی قبریں تھیں، دوسرا حصہ وہ تھا کہ جس میں کھجور کے درخت تھے، تیسرا حصہ وہ تھا جو ویران تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبروں کو اکھاڑ کے پھینکنے کا حکم دیا اور مسجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا۔ مسجد بن گئی۔ مسجد کے بننے کے بعد
اب اس کو آباد کرنے کا مسئلہ تھا کہ کیسے آباد کیا جائے۔ گو نمازیں مکہ ہی میں فرض ہو چکی تھیں، معراج کی رات اللہ رب العالمین نے آپ کو 5 نمازوں کا تحفہ دے دیا تھا، لیکن جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کی گئی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور آپ نے مسجد کی تعمیر مکمل کر لیا۔ نماز کو ادا کرنے کے لیے اب ترکیبیں اختیار کی جانے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کیے، ان سے مشورہ لیا کہ کیا کیا جائے، لوگوں کو کیسے نماز کی طرف بلایا جائے۔ مختلف باتیں کہی گئیں۔ ایک بات یہ کہی گئی کہ صرف یہ آواز لگائی جائے الصلاۃ جامعہ، یعنی نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جملے کو پسند کیا۔ آگ لگانے کو، ناقوس بجانے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا۔ عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے، اللہ رب العالمین نے خواب دکھایا۔ خواب میں ایک آدمی ناقوس لے کے آیا۔ عبداللہ ابن زید نے اس سے کہا کہ یہ ناقوس مجھے دے دو۔ تو اس نے کہا اس کا تم کیا کرو گے؟ کہا کہ ہم نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ اس ناقوس سے بہتر کلمات میں تم کو سکھاتا ہوں۔ چنانچہ اذان کے کلمات اس نے سکھائے۔ عبداللہ ابن زید نیند سے بیدار ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ خواب حق ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ جو کلمات تم نے اپنے خواب میں سنے ہیں یا جو کلمات تمہیں سکھائے گئے ہیں وہ کلمات تم بلال کو سکھاؤ۔ چنانچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ کلمات کہے گئے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند اذان دی۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد اسلامی مرکز کا قیام کیا، مسجد کی تعمیر عمل میں آئی اور پھر باجماعت نمازیں ادا کی جانے لگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جب مدینہ پہنچے تو مدینہ میں انہیں ویسے امن حاصل نہیں ہوا جیسے توقع تھی، اس لیے کہ مشرکین مکہ کا خدشہ لگا ہوا تھا، مدینہ کے مشرکین کا خدشہ لگا ہوا تھا، اور یہودیوں سے بھی خدشہ تھا کہ کہیں یہ عہد توڑ کے ہماری دشمنی میں نہ آ جائیں۔ اس لیے کہ یہودی عہد توڑنے والی قوم تھی، وقتاً فوقتاً کچھ ایسی باتیں ہو جاتی تھیں کہ جس سے اس بات کا خدشہ رکھتا تھا کہ اب عداوت اور دشمنی کی ایک نئی راہ نکلے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مدینہ میں ابتدائی دنوں میں کس طرح بے چینی کے ساتھ وقت گزارا کرتے تھے، اس کی مثالیں انشاءاللہ ہم آئندہ پیش کریں گے، اور پھر بعد کے حالات کو بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے، سمجھنے اور آپ کی زندگی کو سو اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔